السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے جو مقاصد ہیں، علماء نے بہت سارے مقاصد بتائے ہیں۔ اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ آپ کو آئیڈیل بنا کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں۔ صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی آئیڈیل بنا کر، اسوہ بنا کر عمل کیا، وہ کامیاب ہوں۔ تو قرآن حدیث کا جو نچوڑ ہے سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث پر عمل کر کے آپ نے بتایا، اسی کا نام سیرت۔ تو سیرت کا جو مطالعہ ہے اس کے مقاصد بہت سارے علماء نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر میں آج کے درس میں کروں گا۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے اس بات پر جو ہے اور کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ نے قرآنی آیات اور احادیث میں جو ہے جو موجود احکام ہیں اس کو زندگی کے مختلف شعبوں میں جو ہے انہوں نے عملی طور پر کس طرح اس کو نافذ کیا، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا، آپ کی اتباع کا اولی جو ہے تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ صفات، آپ کے بہترین اخلاق اور آپ کی نبوت کے جو دلائل ہیں، اسی طرح جو خصوصیتیں، ان خصائص کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف سے آگاہی حاصل کرے گا، وہ یقیناً آپ سے جو ہے محبت بھی کرے گا۔ جب پہچانے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کے اخلاق کیا تھے اور کیا اوصاف کیا تھے، کیا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا تھا، تو جب اسی کو جو ہے وہ سچی محبت کرے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا والوں کو، کسی بھی دنیا والے کو دیکھ کر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کھاتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے کھیلتا ہے، کیسے گھومتا ہے، وہی دیکھ کر آج کے نوجوان اکثر جو ہے اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، انہیں کی روش کو اپنا رہے ہیں۔ جب ہم خود مسلمان بحیثیت مسلمان ذمہ دار والدین یا نگراں ہوتے ہوئے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں تو پھر ہماری آنے والی نسل کیسے جیے اور بدتر زندگی گزارے۔ اب تو یہی تو ہو رہا ہے کہ جن کے باپ دادا نے، جن کے سرپرستوں نے صحیح طریقہ نہیں بتایا جینے کا ڈھنگ، وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جی رہے۔ غلطی ان کی نہیں، ماں باپ کی، سرپرستوں کی۔ سب سے بڑے ذمہ دار ہونے ماں باپ، اللہ نے امانت دی ہے بہترین۔ اگر ایک بچہ بھی ہمارے ہاتھوں بہتر نکلتا ہے وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، کئی لوگوں کو لے کر جائے گا۔ اگر وہیں پر ایک بچہ بگڑتا ہے تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہا، آپ کی زندگی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل۔ اس کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا انسان، ایسے مسلمان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ۔ اللہ نے یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزاریں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہماری ہر ادا تاکہ ہمارے اشارے کہ ویسے ہی ہو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مسکرانا بھی ویسا ہو۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو صحابہ نے آنے والوں کے لیے پیش کیا، عمل کر کے بتایا۔ آج بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنا لکھا گیا ہے شاید کسی کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہو۔ پیارے نبی کی ہر ادا ہر عمل کو جو ہے بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں علماء نے جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جو ہے اپنے رب عظیم سے محبت رکھتا ہے۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کا اس کو اعزاز حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے کہا آپ کہہ دیجیے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کمال یہ نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اللہ کسی سے محبت کرے، یہ کمال ہے مجھے اور آپ کو ان محبوب بندوں میں شامل ہونا ہے۔ اگر شامل ہونا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنا، عہد کر لو کہ انشاءاللہ اگر اب تک نہیں کیے آج سے شروع کریں۔ اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، اللہ کے نبی مسجد میں کیسے رہتے تھے، پیارے نبی کا تعلق کس کے ساتھ کیسا سلوک تھا، سب کھول کھول کے بتایا گیا۔ اور آسان ہے، دین آسان ہے، اللہ کے نبی نے جو عمل کر کے بتایا بہت آسان۔ اگر ہم اسلام سے نکل جائیں گے، اسلامی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، غیروں کا طریقہ یہود و نصارہ کا ہندوؤں کا اپنائیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی جو ہم دیکھ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے جو ہے ہمیں تھروک رہے ہیں، اپنے جو ہے ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیارے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، جو کہ بہترین آئیڈیل تھے، نمونہ تھے، قیامت تک آنے والوں تھے۔ اللہ اکبر۔ جن کی صداقت، جن کی سچائی، جن کی پاکیزگی، طہارت کی گواہی دشمنوں نے دی۔ ابلیس کو بھی اعتراف ہے کہ پیارے نبی کیسے زندگی گزار کے گئی، ابلیس کو بھی معلوم، دشمنوں کو بھی معلوم۔ آج کے یہودیوں کو بھی پتا ہے اللہ کے نبی کے صفات، ان کی کتابوں تورات انجیل میں بھی اللہ نے بیان کیا۔ یہود و نصارہ کو معلوم، حتیٰ کہ ہندوؤں کو بھی اقرار ہے جو اصل دین پر ہے، سناتن دھرم، ان کی وید کتابیں، گیتا مہابھارت میں جو ہے اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کے صفات کا ذکر ہے، آپ کے اخلاق کا ذکر ہے۔ یہ نبی کہاں آئیں گے؟ کیونکہ یہ آسانی کتابیں نہیں ہیں، جو تورات انجیل زبور اور قرآن جو بولتے ہیں وہ قرآن ہی ہے، نام بدل کے انہوں نے جو ہے قرآن سابقہ کتابوں کے نام بدل کے اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر کے لکھ دیا، جس سے کہا نہیں۔ قرآن اصل میں قرآن تھا، قرآن کو قرآن رکھ دیا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے کتابیں ان کی ہیں جس میں پیارے نبی کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے، کیسے رہنا ہے، کیا اچھے صفات کو اپنانا ہے، پڑھ کے دیکھیے۔ اور اسی طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جذبہ ایمان و یقین کے ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں جو ان سے جو ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر بہت سارے جو واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ دیکھیے کتنے واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، کہ انہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دی، مال کو بھی قربان کر دی، وطن کی قربانی دی، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، ہر طرح کی قربانی انہوں نے دی۔ جب تک ہم اس طرح کی قربانی نہیں دیں گے جنت کو نہیں پا سکتے۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور دیکھیے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک انسانی کامل کے لیے جو ہے ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے کی نادر مثال، بے مثال زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے سے جو ہے کتاب اللہ علیہ قرآن کریم اور سنت رسول کے سمجھنے میں بڑی مدد ملتی۔ اگر سیرت کا مطالعہ ہم کریں گے قرآن کو اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، احادیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جو سیرت نہیں پڑھتا اس کو قرآن حدیث صحیح پریکٹیکل لائف میں سمجھ میں نہیں آئے۔ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی مکے میں کیسے رہے 13 سال، مدینے میں 10 سال کیسے گزارے، اگر گہرائی سے مطالعہ کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیسے رہنا، کیا کرنا، کب
کیا ایکشن لینا ہے، کیسے پلاننگ کرنا ہے، تو تمام باتیں اللہ نے بتا دی. اور اسی طرح سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے کو جو ہے عقیدہ، ایمان، شریعت، اخلاق، تفسیر، حدیث، صداقت، سیاست، عدالت اور اسی طرح دعوت، تربیت، معاشرت اور دیگر امور کے بارے میں بالکل صحیح، مستند اور مفید جو ہے معلومات حاصل ہوتی ہے زندگی سے متعلق. آج دیکھیے سیرت جو لوگ سیاست دان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو اسلامی سیاست کیا ہے. قرآن حدیث میں واضح کیا تھا، وہ چھوڑ کر غیروں کی سیاست، گندی سیاست جس میں لوگوں کے حقوق کو چھینا جاتا. اب یہاں تک معاملہ آیا اپنوں کو لوٹا انہوں نے، اب مسلمانوں کی جائیداد پر بھی قبضہ. یہ تو حد ہوگی. ابلیس نے اتنا بڑا نہیں کیا کام کیا اور آگے چلے گئے. اللہ کی پناہ ہے. اور اسی طرح دیکھیے قرآن آیت کے جو اسباب نزول ہیں، فلاں آیت کب نازل ہوئی، اس کا سبب نزول کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بہت سے ارشادات فرامین سے جو ہے صحیح معنوں میں باخبر ہونے کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی، کون سا حکم کب نازل ہوا. جب تک ہم سیرت اور صحابہ کے واقعات کو نہیں جانیں گے ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن صرف بیٹھ کے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھتے ہیں. بعض لوگ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے ترجمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ پورا آ گیا. علماء، بڑے بڑے علماء 20-25 سال مدارس میں پڑھ کے پھر 20-25 سال خدمت کر کے بھی پورا دعویٰ نہیں کرتے کہ میں پورا قرآن سمجھ گیا. 1-2 سال میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. صرف حافظ قرآن بنا کے بچے کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت سرٹیفکیٹ مل گئی ہے. صرف پڑھنے کا ثواب الگ ہے. قرآن سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا ہے، اس کی طرف دعوت دینا ہے. جو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں، اس پر صبر کرنا ہے. ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، کب عمل کریں؟ یا عمل کر رہے ہیں کب دعوت دیں گے؟ دوسروں کو کب بلائیں؟ اور یہ دعوت کا میدان کوئی آسان نہیں ہے. ذمہ داریاں لینی ہیں بڑی بڑی. لوگوں کے تانے سننا پڑے گا، گالیاں تک سننا پڑے گا. انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا. انبیاء کو پاگل، جادوگر، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، مارا گیا، ستایا گیا، جنگ کرنا پڑا. ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ نے کہا ابھی تک وہ حالات نہیں آئے تم پر. ایمان لانے کی وجہ سے کاٹا گیا، چیرا گیا، جلایا گیا، تیل گرم گرم تیل میں ڈالا گیا، خندق میں، آگ کی بڑی بڑی خندقوں میں ڈالا گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں جنت کو پانا. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ شہادت کا ہے. الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھ رہے ہیں مسلمان، نام کے مسلمان ہیں اکثر. آج پھر ٹائٹل لگا لی، میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، میں وہ مسلمان، یہ مسلمان. صرف ٹائٹل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. صرف چند نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. زندگی نام ہے مکمل سیرت کو دیکھی. اللہ کے نبی کی مکمل سیرت کو اگر آپ پڑھیں تب سمجھ آئے گا کہ حقیقت میں دنیا کیا ہے. کتنا بڑا مقام حاصل کرنا ہے، اتنی قربانیاں دینا پڑے گا. صرف جانوروں کی قربانی نہیں. بہت ہم کھاتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے خون کی، گوشت کی. پھر ایمان جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، کتنا آگے ہم جاتے ہیں. عمل بتائے ہمارا عمل، ہم کیا ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے جو ہے دعوت اسلامیہ کے تدریجی جو حالات ہیں، نشر و فراز کے مراحل و مسائل سے ہم آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کٹھن مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے سلسلے میں گزرنا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو مسائل پیش آئے تھے، دشواریاں، پریشانیاں، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کو حل کیا بہت بڑے دوروں سے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو صادر ہونے والے جو معجزات ہیں اس کا صحیح فہم اور وہ واقعات جانے والا جو ہے نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کو اللہ نے، جس نے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دلائل النبوہ کی مشہور کتاب ہے، کا 1000 کے قریب اللہ کے نبی کو معجزے اللہ نے، جس میں سب سے بڑا معجزہ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی کے برحق ہونے.
सच्चे नबी रसूल होने का क़यामत तक बाकी रहेगा। जब तक अल्लाह चाहेंगे कोई उसको बदल नहीं सकता। अल्लाह ने खुद उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने हमें हिफाजत करने वाले हैं। और बेहतरीन शक्ल में आज कुरान जो है मौजूद है हमारे हुफ़ाज़ छोटे छोटे मासूम बच्चों के सीने में कुरान हो, कोई चुरा नहीं सकता। बड़े से बड़ा जिन शैतान भी कुरान को चुरा नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस इम्तियाज़ात की जो है सही मारिफत आपकी सीरत तय्यबा की रोशनी में हो सकती है। अल्लाह के नबी की जो खुसूसियात हैं, देखिए आज ही शख्स ने मैसेज किया अल्लाह के नबी, वो कहता है अल्लाह के नबी जिंदा है। अल्लाह के नबी बशर नहीं थे, इंसान नहीं। फिर क्या थे? फरिश्ता थे। क्या थे अल्लाह के नबी? आदम की औलाद है सब, तमाम आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान, उनकी औलाद है सब। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सूरह कहफ की आखिरी आयत में कहा अल्लाह के नबी आप कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा इंसान होने में कोई फर्क नहीं, लेकिन मकाम अल्लाह के नबी का ऊंचा मकाम इंसानों में, तमाम इंसानों में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह के नबी को मिला, उसका कोई इनकार नहीं करता। और आम लोगों की तरह मुर्दा हम कब समझते हैं, बल्कि ये लोग तो इनकार करते हैं अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ। कहाँ है अल्लाह के नबी? इनके जश्न जुलूस में आते हैं। ये सब क्या है? मेराज का वाक़या इस तरह बयान करते हैं ये लोग, जाहिल पता नहीं कैसे हैं, अल्लाह हिदायत है इनको, तो वहाँ तक अल्लाह के नबी पहुँचे और वही पर्दा हट गया। और यहाँ तक बोलो कि अल्लाह रसूल एक हो गए। इतनी बड़ी तौहीद नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जैसे शिया कहते हैं राफ़िदा, अली जो है अल्लाह जो है अली की शक्ल में दुनिया में आया था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये बदनसीब कहते हैं वही जो मुस्तवियात का खुदा होकर मदीने में उतरा है, मुस्तफ़ा होकर, नऊज़ बिल्लाह। जैसे शिया का अक़ीदा है राफ़िदा का, यही अक़ीदा जो है कब्र परस्तों का, जो जाके वहाँ चक्कर लगाते हैं और जश्न मनाते हैं, नऊज़ बिल्लाह, वो भी वफ़ात के दिन इंसाने अल्लाह ताला इनको, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी सज़ा है आखिरत में, कब्र में, इसलिए अल्लाह उनको सज़ा नहीं दे रहे दुनिया में। अगर वो वक्त भी आए तो अल्लाह ताला बताएंगे, हिसाब बताएंगे, इबरत बना देंगे लोग। और आखिरी बात, सीरत तय्यबा का तहक़ीक़ी मुताला करने से उन सही अहादीस की मारिफत हासिल होती है जिनसे सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर इस्तेदाल किया जा सकता है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, समझने, अमल करने और अल्लाह के नबी के पैगामात को हिकमत के साथ दूसरों तक पहुँचाने की साथ अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। हर फितने फसाद और जो है बातिल अक़ाइद, नज़रियात, अफ़कार और ख़यालात, बिदात और ख़ुराफ़ात और हर किस्म के गुनाहों से अल्लाह हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अल्लाह जब तक रखे दुनिया में इस्लाम पर, ईमान पर कायम रखे, ख़ातिमा को ईमान पर हो। अल्लाह क़ब्र के अज़ाब से बचाए, क़ब्र की नेमतें अता फरमाए, जहन्नम के अज़ाब से बचाए, महज अपने फ़ज़्ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस का मकी बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि